ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں مختلف طرح کے ذوق اور شوق رکھنے والے صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ ان کا لقب بھی معروف ہے کہ یہ سر النبی تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے راز کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ شیئر کیا کرتے تھے۔ اور یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مختلف طرح کے مسائل پوچھتے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی بات پوچھتا، آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کچھ ہوگا، کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، میں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتا تھا۔ اسی لیے جو فتنوں کے متعلق اکثر روایات ہیں وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے بعد کے لوگوں کا ہے۔ اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا زمانہ تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ زمانہ بہترین ہے جو اس کے بعد کے لوگوں کا ہوگا۔ اور آپ نے اسی ترتیب سے بیان کرتے کرتے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب فتنے بڑی کثرت کے ساتھ پھیل جائیں گے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے کہ جو دکھنے میں، ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور انسان اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بسا اوقات یہ غلط کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کا ذکر بھی فرمایا میرے صحابہ، فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ جس طرح بارش کے قطرے تمہارے اوپر ٹپکتے ہیں اس طرح سے فتنے ہوں گے، ایک کے بعد دوسرا، ابھی وہ ختم نہیں ہو رہا ہوگا تیسرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یقبض العلم، جب تک کہ علم کو قبض نہیں کر لیا جائے گا، علم اٹھا نہیں لیا جائے گا،
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علم کے اٹھائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بقبض العلماء، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہوں گے، فرمایا ان کے اٹھائے جانے سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکثر الزلازل ویتقارب الزمان، زلزلے بڑی کثرت کے ساتھ آئیں گے، اور فرمایا تظہر الفتن، فتنے بہت زیادہ سر اٹھائیں گے، وَيَقْصُرُ الْحَرَجْ، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا حرج سے مراد کیا ہے؟ هُوَ الْقَتْلِ، قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یکثر المال، مال کی فراوانیاں ہوں گی، فیفیض، اور مال کو لوگ ایسے بہاتے ہوں گے جیسے پانی بہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم میں سے سعادت مند وہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے فتنوں سے بچا لیا۔ فتنوں کے دور میں، بد امنی کے دور میں، بے راہ روی کے دور میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان اپنی زندگی ان حالات میں کیسے گزارے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے حالات میں سب سے زیادہ اپنی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت کے راستے پر آ چکے، تم امن کے راستے پر ہو، فرمایا اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو لازم پکڑو۔ لا یضرکم من ضل، کہیں جو بے راہ روی کا شکار ہے وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اور فرمایا یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ اتنا سنگینی اس کی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں قتل سے بھی بڑی چیز کہا ہے۔ فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، اس کی یلغار ایسی ہوتی ہے انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں اے ایمان والو واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو فتنوں سے، کہیں تمہیں بھی گریز کر کے، کہیں تمہیں بھی ساتھ ملا کر کے فتنوں کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے۔ تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فکر کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے کئی طریقے بھی بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ الْغَرِيقِ. فرمایا لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ فتنے ہو جائیں گے. ان فتنوں سے نہیں بچ سکے گا کوئی بھی شخص سوائے اس شخص کے من دعا بدعاء الغریق، جو اللہ سے ان فتنوں سے بچنے کی ایسے دعا کرے گا جیسے ایک آدمی پانی میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو ڈبو لیتا ہے. فرمایا جب تک تم اللہ سے اس طرح ڈوب کر کے دعائیں نہیں کرو گے تمہیں کوئی فتنوں سے نہیں بچا سکے گا. تو فتنوں کے دور میں ایک مومن کا سب سے پہلا کردار یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا نہ کر دینا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کجیاں پیدا نہ کر دینا بعد اس کے کہ جب تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا. اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت کے ساؤں میں ڈھانپ کر کے رکھنے والا بنا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے لوگو تم اللہ سے فتنوں کی پناہ مانگتے رہا کرو، کچھ ظاہری ہوتے ہیں کچھ پوشیدہ ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے ہوتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، اے اللہ دلوں کا پھیرنا آپ کے اختیار میں ہے. ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے راستے پر ثابت قدم رکھیے گا. اور امام ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اکثر اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھایا کرتے اللہم انا نعوذ بک ان نرجی علی اعقابنا ونفتننا عن دینہ. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم تیرے دین سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جانے والے ہو جائیں. اور اللہ اس بات سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں وَنَفْتِنَنَا عَنْ دِينِنَا، کہ ہم اپنے دین کے معاملات کے بارے میں کسی فتنے میں پڑ جائیں. تو ایک مومن کا پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے دعائیں مانگ کر کے اس کی فکر کر کے کہ اللہ مجھے ان فتنوں سے محفوظ رکھنا. اور قرآن و حدیث پڑھیں تو دوسری چیز ایک یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنی عبادات کے اندر بہت زیادہ پختہ ہو جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا کہ فتنے تمہارے اوپر ایسے آئیں گے قَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جس طرح بڑی اندھیری رات میں اندھیرا ہوتا ہے، فرمایا اس طرح فتنے آئیں گے. بادروا بالاعمال، تم عمل کرنے میں جلدی کر لینا، سستیوں کے شکار نہ ہونا. فتنوں کے دور میں اگر تم سستیوں کے شکار ہوگے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے. تمہارے لیے مختلف طرح کی سستیاں اور کاہلیاں یہ بھی فتنہ بن جائیں گی. اور شیطان ہمیں بسا اوقات واقعتاً ان فتنوں میں مبتلا کرتا ہے.
ابھی میں نماز پڑھتا ہوں، ابھی میں یہ ایسے کرتا ہوں، اور کرتے کرتے میری نماز کا سارا وقت ہی گزر جاتا ہے۔ فرمایا بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں تم جلدی کرنے والے بننا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ان فتنوں میں عبادت کے اوپر پہرے کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ فرمایا العبادۃ فی الحرج کا ہجرۃ الی، فرمایا جو شخص ان حالات میں جب ہر طرف قتل و غارت پھیلی ہوگی، جو آپ نے فتنوں کی ایک نشانی بیان کی کہ یکثر الحرج، جب قتل و غارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، آپ نے فرمایا اس دوران جو آدمی عبادت کے اوپر ہوگا وہ اپنی عبادات کی فکر کرنے والا بنے گا۔ بسا اوقات ہم لوگوں کو غلبہ اسلام کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، خود نماز بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عبادت کے اوپر پہرا دینے والا ہوگا کا ہجرۃ الیہ، اللہ کے ہاں اس کے لیے ایسے اجر ہے جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فتنوں میں یہ بھی بتایا، فرمایا جب تمہارے اوپر فتنے آئیں تو تم خاموشی اختیار کرنے والے بننا، ہر معاملے پہ اپنی رائے قائم کرنا، یہ فلاں غلط تھا فلاں صحیح تھا، اس نے ایسے کر کے یہ کر دیا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب تمہارے پاس کوئی بھی خبر، کوئی بھی معاملہ آئے، وہ امن سے ہو یا خوف سے ہو، اس کا تعلق امن سے ہو یا فتنے کے ساتھ ہو، اذاعوا بہ، اور تمہیں اس کو سن کر کے اذیت پہنچے، فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو، اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یا جو اولی الامر ہیں، جو اس معاملے کے ذمہ دار ہیں، جو اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، فرمایا یہ ان کا کام ہے، تم ان تک بات کو پہنچا دو، اپنی رائے اس کے اوپر قائم نہ کرو۔ بہترین صورت یہ ہے بچنے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں لے کے آئے، فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو آگے لوگوں میں بیان کرتا پھرے جو اس نے سنی، جو سنا اس کو آگے نشر کرتا پھرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بات کرنا ہی چاہتے ہو تو خیر کی بات کرو، ایسی بات مت کرو جس کے ساتھ فتنہ مزید بھڑکے۔ فرمایا اگر خیر کی بات نہیں کر سکتے فلیصمت، خاموشی اختیار کر لو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو لا تکونوا عجلا، اپنے آپ کو جلد باز مت بناؤ،
کیونکہ العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی جو ہے، یہ عجلت جو ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَزَاحِیَا، اور لوگوں اپنے آپ کو باتوں کو پھیلانے والا نہ بناؤ۔ وَلَا بُزَرًا، اور اپنے آپ کو راز کو فاش کرنے والا بھی نہ بناؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کون سی غلط بات کی ہے، صحیح بات ہی تو کر رہا ہوں۔ ہر جگہ صحیح بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی، سچی بات بھی ہر جگہ پہ نہیں کہی جاتی۔ راز سچی بات ہوتی ہے، راز کو فاش کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نجا، ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ فرمایا، املک علیک لسانک، اگر تم چاہتے ہو کہ تم نجات پا جاؤ تو اپنے اوپر اپنی زبان کو روک کر کے رکھا کرو۔ فتنوں کے دور میں فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، یہ 3 کام کر لو تم بچ جاؤ گے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اور دوسرا یہ ہے اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھو، فضول باہر مت نکلو، اور تیسرا کام یہ کر لو کہ اپنی خطاؤں کے اوپر رونے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے، فتنہ اس کے اوپر آن گرے، تو قرآن مجید ہمیں پھر یہ بتاتا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ہمیں پھر صبر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں لے کے آئے، آپ نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر جب فتنوں کا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، فرمایا ان دنوں میں صبر کرنے والے کی مثال ایسے ہوگی جیسے تم میں سے کوئی دہکتے ہوئے انگارے کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ فتنے تو انسان کو مجبور کرتے ہیں اس بات پہ، فلاں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، فلاں نے فلاں کام کیا اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ ہمیں ان ایسی چیزوں میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں صبر کرنے والے کے لیے جو اجر بیان کیا ہے یہ مشکل کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صبر کرنا جو ہے من عزم الامور ہے، یہ بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر عجلت رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان من ورائکم ایام الصبر للمتمسک فیہن بما انتم علیہ اجر 50 منکم، فرمایا کہ تمہارے پیچھے، تمہارے بعد جب صبر کے دن آئیں گے تو فرمایا ان دنوں میں جو صبر کرنے والا ہوگا، اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اجر عطا فرمائیں گے جیسے تم میں سے کوئی 50 آدمی کوئی کام کریں تو اللہ ان کو اجر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں آج ان کاموں کی ضرورت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دنوں میں بہترین ہوں گے وہ لوگ جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اور سرحدوں کی حفاظت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسقلان کی سرحدیں ہیں ان کی جو حفاظتیں کرنے والا ہوگا وہ تم میں سے سب سے بہترین ہوگا. آج یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں آپس کے امت کے اس وقت امت کے لیول پر اتحاد کی ضرورت تھی. ہم آپس میں دست و گریبان ہوئے پڑے ہیں. ادھر بھی مسلمان کا خون بہ رہا ہے, ادھر بھی مسلمان کا خون بہ رہا ہے. اس سے پہلے تک آج تو وقت تھا کہ ہم اکٹھے ہوتے اور اسقلان کی جو سرحدیں ان کی جو حفاظتیں کرنے والے وہ مجاہد جنہوں نے یہ 2 سال کا عزیمت کا راستہ اپنایا, قربانیاں پیش کی, سب کچھ ختم کروا لیا, لیکن اپنے ہاتھوں سے ایمان کو نہیں جانے دیا. آج امت کے لیول پر ہمیں انہیں سٹینڈ کرنے کی ضرورت تھی. آج امت کے لیول پر ہمیں غزہ میں جا کر کے وہاں کے جو مجاہدین تھے ان کے دست و بازو بننے کی ضرورت تھی, اور ہم آپس میں ہی دست و گریباں ہو گئے. آئیے میرے بھائیوں, ان حالات میں ہم کون ہیں یہ فیصلے کرنے والے کہ فلاں غلط فلاں صحیح؟ یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اس کے متعلق مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا. حکمرانوں کے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے, جب کوئی بھی حکومت استقرار پا جائے تو پھر اس کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. ہمیں تعلیم یہ ہے, ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ کسی بھی طرح کا حکمران تمہارے اوپر جب حاکم بن گیا تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. ہاں اگر وہ غلط ہو تو اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں, اس کو سمجھا سکتے ہیں, اور اگر صحیح ہو تو اس کے استقامت کی دعا کرنی چاہیے. تو آئیے ہم ان فتنوں کے دور میں جب ہمارے اوپر کفر کی یلغار کے فتنے علیحدہ موجود ہیں, شیطانی وساوس کے فتنے اپنی جگہ پر موجود ہیں, اب تو شیطانی قوتیں, الموناٹی, یہ تحریکیں, یہ اپنے کام اپنی جگہ پر کر رہی ہیں. ان سارے حالات میں ہمیں اپنے ایمانوں کو بچانا ہے, اپنی نسلوں کو بچانا ہے, اور ایمان کی عافیت کے ساتھ اگر کسی انسان کو ان فتنوں سے حفاظت مل جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سعادت مند انسان ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس امت کے آپس کے اختلافات کو ختم کر دے, اللہ ہمارے دلوں کو ایک کر دے, اللہ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے کچھ رنجشیں پیدا ہو چکی ان کو ہمارے دلوں سے کھریچ کر کے نکال دے, اور اللہ اس امت کے اتحاد کی برکت سے امت کو عروج عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.